ہوگی اب آپ کے پاس۔ چلیے جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ القریش، اس کو ہم نے دوبارہ دیکھنا ہے، بلکہ سورہ قریش ہی ہے اس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله اعوذ من باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اعوذ الله باللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، سورہ قریش، اور ذرا کیجیے گا جی اس کو آگے پیچھے ہم اس کو پڑھیں۔ تو سورہ قریش جو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے دو چیزیں سیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ اور ان کے معنی، ان کی وسعت وہ دیکھنی ہے عربی زبان کے اندر، کہ ایلاف کیا ہوتا ہے، قریش کہاں سے آیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور موسموں کے نام ہیں یہاں دو موسموں کے نام، الشتاء اور والصیف۔ یہ الشتاء کہتے ہیں سردی کو، ونٹر کو، اور والصیف کہتے ہیں کس کو جی؟ گرمی کو۔ گرمی کا گرمی کو۔ گرمی کا جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے آ جائے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں البیت ہے تو البیت سے مراد بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ البیت آ جائے گا۔ الذی اطعمہم، انزالہ کے وزن پر آئے گا تو من جو، جو نیا لفظ ہے، پہلے ویسے پڑھا ہوا ہے جو، پہلے اپنا سورہ تو جو کا مطلب ہوتا ہے بھوک، جی وآمنا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، وآمنہم من خوف، تو یہ کچھ الفاظ ہیں۔ تو جیسے کل بھی میں نے کہا تھا اور آج دوبارہ ریکارڈنگ اس لیے کروا رہے ہیں کہ کل کی ریکارڈنگ اچھی نہیں ہوئی تھی، کہ سب سے پہلا یا دو چیزیں کہ بھی اس سورہ قریش اور سورہ الفیل یہ دونوں جڑواں ہیں، یہ کہ جو موضوع اسی کا ہے وہی موضوع اس کا ہے۔ اور سورہ الفیل کا موضوع تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا کہ پہلا گھر جو بنایا تھا اس دنیا کے اندر وہ خانہ کعبہ، اس کی حفاظت فرمائی، اور تم اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ ابراہ جو تھا اس نے یمن کے اندر اپنا کنیسہ بنایا تھا اور کہا یہ تھا کہ لوگ یہاں وہاں جائیں اور وہاں طواف کریں، حج کریں، اور ان کا ایک مرکز بن جائے، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اور بہت بڑی فوج 60,000 کہتے ہیں اس فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا تھا۔ تو قریش اس کا حملہ نہیں کر پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور اپنے پاس سے طیرن ابابیل بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، اور پھر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو بچا لیا۔ اور مسجد حرام ہی جو قریش تھے ان کے لیے عزت کا، شرف کا، اور دنیا کے اندر جو ناموری ہوتی ہے اس کا ایک نشان تھا کہ جس کے متولی یہ تھے۔ تو آج ہم نے کچھ چیزیں یہ پڑھنی ہے کہ اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا مولانا سید ولی اللہ مودودی صاحب نے، تو میری کچھ کافی ساری معلومات وہاں سے اخذ ہوں گی،
باقی جو آیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ لیں گے مختلف قرآن مجید میں سے، قرآن کی جو آیات ہیں ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں اسی کو لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا بنایا؟ بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف، بالکل جی۔ سورہ آل عمران 96 ہے اس کی آیت، اور 97 بھی ویسے والے سے لنک اپ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پڑھا تھا نا آپ نے؟ جی جی جی، کیا مطلب ہے ان اول بیت؟ بے شک سب سے پہلا بے شک سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لام ہے للذی ببکۃ مبارکن، یقیناً وہ مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ جہان والوں کے لیے جی ہدایت۔ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، جو نہیں مانتے اللہ نے تو ان کے لیے بھی بنایا ہوا تھا نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول، اور وہ مکہ سب کے لیے ایک راہ ہدایت، سب کے لیے امن کی جگہ۔ تو اب یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ پھر مومن ہو جائے گا، وہ باقاعدہ جائے گا، اس کو مانے گا بھی۔ ابھی آپ نے تحویل قبلہ کی ریویژن کی ہے کہ کس طریقے سے پہلے مسجد قدس قبلہ اول تھا، اور بعد میں جو تھا وہ بنا مکہ بیت الحرام جو تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو بنایا تھا مل کے۔ اب یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی وجہ سے تمہاری عزت ہوتی ہے دنیا کے اندر، کہ تم جو بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہو، تم ان کو پانی پلاتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پوری دنیا میں سے یہ جو قریش ہیں، ان کو تولیت یا ان کو حفاظت کا ذمہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کا بدل یہ تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے لِإِيلَافِ قریش، تو یہ ایلاف کیا ہے؟ اور قریش کا آپ کو پتہ ہے کہ قریش کیا ہے؟ جی قریش یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے۔ اب یہ قریش کیا ہے، ایلاف کیا ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جو لام ہے، پہلے لام لی، اس کے دو معنی ہوئے ہیں۔ ایک تو کہا کہ یہ تعجب کے لیے ہے، اور دوسرا کہا لام جو ہے تعلیل، یعنی اس کو کہیں گے کہ اس کا مطلب ہوگا کی وجہ سے یا کے لیے۔ ایلاف کیسے بنا؟ ایلاف لفظ بنا ہے الف سے۔ الف جو ہے الف لام فے، الف کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم اور فا ساکن آ جائے گی، الف، وہی جو الف با تا سا ہم کہتے ہیں۔ اب الف کے معنی جو ہیں وہ 4 ہیں کم از کم، یہ وسعت کے لحاظ سے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق یہاں ایک نعمت کے طور پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ الف سے بنا، اسی سے ہی الالفا بنا، آلفا یا علیفو، ایلاف بنا۔ ہماری زبان کا جو لفظ ہے الفت، ہماری زبان کا کون سا لفظ ہے؟ الفت۔ الفت، یہ بھی اسی سے ہی بنا۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پڑھا تھا نا؟ جی جی کیا مطلب تھا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم، اور اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی. الفت ڈال دی. وہ بھی لام کے اوپر شد ہے تو شد کی وجہ سے بہت زیادہ محبت. تو ویسے دیکھتے ہیں کہ بھی الف کے معنی چار. پہلی چیز ہے خوگر ہونا، عادی ہو جانا. دوسرے معنی ہے ان کا جو ہم کریں گے یہاں مانوس ہونا، محبت کرنا، یہ مانوس ہونا. اور محبت کرنا بھی اس کے مند الفت سے نکلے گا. اور تیسرا معنی الف کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پھٹنے کے بعد، کوئی چیز منتشر ہونے کے بعد، جیسے کوئی چیز پھٹ جائے تو چیزیں بہت دور دور تک پھینکی جاتی ہیں اور پھر وہ اکٹھی ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں الف. اسی کو کہتے ہیں آلفا، اور اسی سے مصدر بنے گا ایلاف. جی سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. جی سر. اچھا ایک تو یہ بنا ایلاف. اچھا ایلاف کے اندر ہے انس اور محبت. اب دوسرا لفظ آتے ہیں جو کل نہیں بتایا تھا جلدی کی وجہ سے، آج وقت ہے ہمارے پاس. قریش کے معنی کیا ہے؟ قریش جو ہے یہ اصل میں قرشن کی اس میں تصغیر ہے. اس میں تصغیر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی جو پنگھوڑا، جی اردو کے اندر اگر اس میں تصغیر کو ساتھی بتائیں گے کہ بھی کس طریقے سے ہوگا؟ جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں. مثلاً کوئی وہ بتائیے ہمیں. بڑا پہلے تو بڑائی کا بتائیں تو پھر صدوق چا، باغ باغیچہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جیسے باغ اور باغیچہ ہوتا ہے اور صندوقچہ ہوتا ہے، اس طریقے سے عربی کے اندر یہ لگاتے ہیں قرشن اور قریش بنے گا. اس سے کرش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ فعل کے طور پر آئے، قرشن ہے تو یہ اسم ہے اجتماع قرشن، لیکن قرشا کا مطلب ہوگا جمع کرنا. قرشا کا مطلب کیا ہوگا؟ جمع کرنا. اب دیکھیں ایلاف کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک چیز پھٹ جائے اور دوبارہ جمع ہو جائے. اور قریش کا مطلب ہی یہ ہے اجتماع. جی ویسے یہ ہے کہ قریش ایک مچھلی کا نام بھی ہے جو باقی سب چیزوں کو کھا جاتی ہے اور خود وہ زندہ رہتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں قرشن سے قریش بنا. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، پھر ہم آئیں گے کہ دیکھیں گے کہ یہ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے مکہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ آئے، حضرت اسماعیل ساتھ تھے. تو اس زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ سلام اللہ ہاجرہ. حضرت ہاجرہ، جی بالکل علیہ السلام ان کا نام تھا. اب ان کے ساتھ شادی ہوئی، مصر کے اندر ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے اس کو مکہ، وہ جو پہلا گھر میں نے بنایا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہاں جا کے ان کو بسا دیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اب وہاں ہم نے پڑھا ہے پہلے سورہ ابراہیم کے اندر کہ جب یہ وہاں گئے تو اللہ کا حکم مانا، اور اللہ کا حکم بتائیے کہ بیوی بھی ہو جس کے ساتھ محبت ہو اور 90 سال کی عمر ہو اور بچہ مطلب اس عمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے تو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے؟ جی بہت زیادہ. بہت زیادہ. لیکن چونکہ اللہ نے کہا تو پہلا عمل ہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کیا رشتہ داری کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ رشتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، یہاں بھی ایلاف آ رہا ہے، تو اس الفت کو، اس محبت کو قربان کر دیا اور وہاں ایک دعا مانگی.
اور سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کل بھی ترجمہ کیا تھا، آج ذرا دوبارہ کر دیتے ہیں. ربنا کا ترجمہ کریں میرے رب، اے ہمارے رب. ہمارے جی والدہ بھی تھیں، جی والدہ محترمہ ہاجرہ وہ بھی تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، چھوٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھے. تو ربنا کہا، اب اپنی طرف آیا، انی اسکنت من ذریتی. ترجمہ بے شک میں نے بسایا ہے بسا اپنی دیا اولاد ہے میں اپنی اولاد میں بے اولاد سے شک سے میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسا دیا ہے بواد غیر ذی زرع، ایک ایک ایسی ایسی وادی میں وادی جو میں کھیتی والی جو نہیں ہے. کوئی زراعت نہیں ایک ہوتی. ایسی وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں. جی ان دا بیت المحرم، بیت المحرم بیت کے پاس. المحرم کے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ بیت وہاں موجود تھا پہلے، جی اور اس کے پاس انہوں نے ان کو بتا دیا، اور آگے کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے رب میں ان کو اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. اور آگے ایک دعا مانگی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بنا دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. اور بھی دعا مانگی، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے. اور پھر کہا لعلہم تشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. اب یہ آیت ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمت ہو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں بھی قریش کو یہ کہا کہ میں نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، وادی غیر ذی زرع تھی، میں نے آپ کو رزق بھی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ میں نے قبول فرمائی. جی تو یہ لوگ بکھر گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یمن کی ایک خاتون تھی، جہمہ لفظ آتا ہے، قبیلہ بنی جہم، ان کی خاتون کے ساتھ مطلب شادی کی. پر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور وہاں جتنے بھی تھے مکہ والے یہ آ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہمیں آتا ہے وہ ذرا دیکھنا ہے ہم نے، کہ قریش کا پتہ چلا. قریش کا مطلب ہے چھوٹا اجتماع. ہم قریش کا ترجمہ قریش ہی کریں گے. لإیلاف قریش، قریش کیا ترجمہ کیا تھا جی کل؟ مانوس کرنے کی وجہ سے. جی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. کس کے مطلب ہے مانوس؟ ایلاف. ایلاف. ہاں اب ایلاف بتایا ہے کہ اس کے 4 معنی ہیں. ان کو خوگر کرنے کی وجہ سے، ان کو مانوس کرنے کی وجہ سے، وہ پھٹ گئے ہیں تو انہیں جمع کرنے کی وجہ سے، ان کے اندر ان کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. یہ سارے معنی ہیں. ہم نے ان میں سے ایک اختیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. آگے دوبارہ آ رہا ہے، ایلافہم، انہیں مانوس کرنا. ابھی اب اس کو وجہ یہاں بھی کہیں گے، انہیں مانوس کرنے کی وجہ سے. کس سے مانوس؟ رحلہ کہتے ہیں سفر کو. رحلۃ الشتاء والصیف، سردی، الشتاء کہتے ہیں سردی، والصیف اور گرمی کے رحلہ سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے. یعنی کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مکہ میں بسایا، لیکن مکہ میں جو بسایا تھا یہاں سے یہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو کل ہم نے وہ دیکھا، اگر وہ آپ کے سامنے ہو نقشہ آپ کا کر سکتے ہیں جی؟ جی سر، ایک سیکنڈ دیجیے مجھے بس۔ اچھا جی، 1 سیکنڈ ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سردیوں کے اندر یہ لوگ جارڈن، فلسطین، شام کا علاقہ اس کے اندر چلے جاتے تھے، گرمیوں کے اندر شمالی علاقہ جات جو ہیں ہمارے ہاں بھی ٹھنڈے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی جی سر۔ تو وہاں سے بھی جو شمال ہے مکہ سے، وہاں وہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا تو یہ ہے کہ گرمی میں سے سرد علاقے کی طرف جانا۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ شمالی علاقوں سے ہو کے آئے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، کیوں جی کچھ گرمی سے سردی کی طرف جائیں تو پہلا تو یہ ہے کہ جسم کو عادی بنانا اس موسم کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت جی۔ یہ آپ کے سامنے آ گئی جناب۔ تو ہمیں ذرا مکہ بھی دکھا دیں تھوڑا سا کر کے، یہاں یہ مکہ ہے جی، یہ مکہ ہے جی۔ تو آپ ہمیں دکھا نہیں سکتے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے؟ ابھی آئے گا، اور کریں ذرا۔ ہاں یہ آ گیا جی مکہ، یہ نظر آیا مکہ؟ جی سر۔ جی اب مکہ سے اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اوپر ہے شمال، نیچے ہاں، تو یہ گرمیوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ جارڈن ہم نام لے رہے ہیں، جارڈن اوپر جی، یہ جارڈن، یہ والا، اسی جگہ پہ فلسطین بھی ہے، اور آگے دیکھیں گے تو شام ہے دوسری ساتھ، یہ دمشق ہے جی شام کا علاقہ، اور اس سے نیچے آئیں گے تو وہ پھر ساسانی علاقہ جو ایران وہ آ جائے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا کہ شمال طرف ہو گیا۔ اب جنوب کی طرف آئیں نیچے، جی سر۔ تو مکہ ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سامنے؟ ذرا پڑھ کے مجھے دکھائیے ذرا، کیا ہے آپ کو نظر آ رہا؟ یہ مکہ ہے، یہ سنا ہے، اور یہ یمن ہے۔ ہاں، یمن کا دارالخلافہ جو ہے یہ صنعاء ہے۔ اب یہ علاقہ اسی کا علاقہ بھی تھا، عمان بعد میں الگ ہو گیا، UAE وہ بھی اسی کا علاقہ ہی تھا وہ۔ تو یہ سردیوں کے اندر کہاں جا، سردیاں یہ علاقہ گرم ہے، ایکویٹر کے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ سردیوں کے اندر یہ صنعاء یمن کی طرف آ جاتے تھے، اور گرمیوں کے اندر ادھر چلے جاتے تھے جہاں ٹھنڈ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن لگا دیے، کیوں جی؟ جی اچھا آپ دوسری طرف جائیں، میں ابھی جو آپ کو سناؤں گا اس کے اندر 4 اب ان کے جو جد امجد ہیں ان کا نام ہے قصی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب، جی۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ قصی بن کلاب جو ہیں ان کا یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ذرا ابھی اسی طرح رکھیں۔ جی سر۔ قصی بن کلاب جو ہے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ یہ مکہ سے جب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جتنی ہوئی اور بعد میں بڑھتی گئی تو یہ لوگ منتشر ہو گئے عرب کے اندر، یعنی کہ کوئی سعودی عرب کے ادھر چلا گیا، کوئی جارڈن چلا گیا، کوئی نیچے آ گیا۔ تو یہ بندے ایسے تھے قصی بن کلاب کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے مکہ کے اندر، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جی، مدینہ نظر آ رہا ہے، مکہ کا نظر جی نیچے ہے مکہ۔ مکہ کے اندر جو وادی غیر ذی زرن ہے اس جگہ پہ جمع کیا۔ تو جو قصی بن کلاب ہے ان کا لقب ہے عرب کے اندر، وہ ہے مجمع۔ مجمع کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ مجمع کا مطلب کیا ہے جی؟ جمع کرنے والا۔ جمع کرنے والا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹوں کو میں نام لے رہا ہوں۔ ایک کا نام تھا ہاشم، جو ہاشمی کہلاتے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد مناف اور ایک کا نام تھا عبد الدار۔ یہ 2 بیٹے ہو گئے قصی کے۔ پھر عبد مناف جو ہیں
ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہاشم، ہاشمی سے، دوسرے کا نام تھا عبد شمس، تیسرے کا نام تھا مطلب، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ صرف مطلب ہیں، اور ایک کا نام تھا نوفل۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ کو مکہ کے چاروں طرف ہے نا، یعنی کہ شمال کر لیں اور جنوبیہ بھی دکھایا، اب اس کے ساتھ مشرق بھی کر لیں اور بحر احمر کے دوسری طرف جہاں ایتھوپیا ہے اور مصر ہے اس کو بھی کر لیں، ان ساری جگہوں پر یہ لوگ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی اب یہ جب تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کی لوگ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور تجارت، یہ چاروں لوگ جب تجارت کرنے کے لیے گئے تو ان کے 2 لقب پڑے ان چاروں کے۔ ایک تو تھا متاجرین، متاجر کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنے والا، اس کی جمع ہے متاجرون یا متاجرین، یعنی کہ تجارت کرنے والے۔ ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی سر۔ اب یہ جس جگہ پہ جاتے تھے، اب ہم ایلاف کر رہے ہیں، جس جگہ پہ بھی جاتے تھے، چونکہ ان لوگوں نے خدمت کی ہوئی ہوتی تھی لوگوں کی جو حج کے لیے آتے تھے مکہ میں، تو لہذا ان ریٹرن سمجھ لیں کہ وہ لوگ جب یہ جاتے تھے جارڈن یا شام، جب یہ جاتے تھے نیچے اپنا صنعاء کی طرف، جب یہ جاتے تھے ایران کی طرف، جب یہ جاتے تھے یہ ریڈ سی کراس کر کے مصر کی طرف اور ایتھوپیا کی طرف اور سوڈان اس کی طرف، تو سب لوگ ان سے عزت کرتے تھے اور کوئی کسی قسم کا ٹیکس ان سے نہیں لیتے تھے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے سورہ والعادیات، والعادیات ہمیں یہ بتاتی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پڑھا ہے نا؟ جی 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 سر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کس چیز کی، کہ جو فنکار مارنے والے تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رات کو حملہ کر دیتے، فالمغیرات صبحاً آگے آتا ہے کہ صبح کے وقت وہ غارت گری کے لیے حملہ کر دیتے تھے۔ لیکن اب یہ تھا عمومی حالات، لیکن یہ لوگ جو تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ جدھر جاتے تھے لوگ عزت کرتے تھے۔ دوسرا، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے۔ اب ٹیکس والی جو ماد تھی وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت، پھر یہ ان کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک بڑی نعمت، اور یہ نعمت صرف اس وجہ سے تھی کہ بیت اللہ شریف جس کو سورہ الفیل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اور یہاں بھی آئے گا کہ اپنا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب لائیں جی ذرا اپنے چیزیں اور میرا ایک نام سنیں کہ ان چاروں کو لقب دیا عرب والوں نے اصحاب الایلاف، وہ جو اوپر لے ایلاف پڑھ رہے ہیں نا، ان چاروں کا نام لقب کیا پڑا؟ اصحاب الایلاف کا مطلب ہے الفت پیدا کرنے والے، یا اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل کے اندر یہ محبت پیدا کر دیتے تھے، آیا ان کی جب آتے تھے تو ان کی خبرگیری کر کے مکہ کے اندر اور ان کو پانی پلا کے اور ان کے حج کے انتظامات کر کے، تو یہ ساری چیزیں ریسیپروکل ہیں۔ مکہ مطلب یہ ہے کہ جو عدلے کا بدلہ سمجھ لیں، تو اصحاب الایلاف یہ نام تھا۔ اب انہی سے ہی یہ بنے قریش، تو میں نے بتایا تھا کہ ایک مکہ کے اندر جمع ہونا، پھر جا کے دوسرے جگہوں پر اپنا تجارت کرنا۔ اب اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں گے جی؟ جی جی سر۔ جی سر۔ مسند احمد کے اندر 14,545 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش قادت الناس، کہ قریش جو ہیں وہ لوگوں کے لیڈر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث یہ بتائی۔ دوسری یہ بتائی مسند احمد کے اندر، بلکہ وہ جو میں نے 14545 کہا ہے یہ ہے الناس تبع لقریش فی الخیر والشر،
کہ لوگ ان کی پیروی کریں گے قریش کی، کس میں؟ نیکی میں بھی اور برائی میں بھی۔ اگر یہ اچھے ہوئے تو لوگ دوسرے اچھے ہوں گے، اگر یہ برے ہوئے، یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے نا؟ جی اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اس جگہ پر حمیر قبیلہ تھا، حمیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر 16,827 حدیث ہے کہ کان الامر فی حمیر، حمیر قبیلہ قصی سے پہلے تھا، کہ پہلے تو حکومت یا پہلے حکم چلتا تھا قبیلہ حمیر کا۔ فنازع اللہ منہم، اللہ نے وہ قوت امر ان سے چھین لی۔ فجعلہ فی قریش، اور اس کو کس میں کے اندر رکھ دیا؟ قریش کے اندر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لیڈر کون ہے؟ قریش۔ اب یہ سارا آپ کو پتا چل گیا جی؟ جی اب یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نعمت بتا رہا ہے کہ رب نے بیت اللہ کو بچایا ہے، تمہاری بیت اللہ کی وجہ سے ناموری بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بیت اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بھئی میرا نام لیا جائے، اس کے اندر کسی اور بت کو نہ رکھا جائے، اور صرف قل هو اللہ احد کو ہی مانا جائے۔ تو تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس گھر کے اندر 360 بت رکھ لیے ہیں۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل سر جی۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو بنایا تھا اپنی توحید کے لیے، لوگوں نے اس کو بدل دیا 360 بتوں میں کے شرک کے لیے۔ اب یہ کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو نعمتیں بتا کے میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس، ذرا جی ایرو لگائیں، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، لام کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں وجہ سے، یہ وجہ سے جی کی وجہ سے، کے لیے بھی آ جائے گا لیکن اس کا تعلق آگے جا کے فلیعبدوا کے ساتھ بنے گا نہیں۔ تو ترجمہ اب کیا ہوگا جی اس کا؟ میں نے کیا کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کو قریش کرنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اب ایلافہم، انہیں مانوس کرنے کی وجہ سے، کس کے ساتھ؟ رحلۃ الشتاء والصیف، تو ترجمہ بنے گا انہیں سردی اور گرمی کے سفر کے سے مانوس کرنے کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس کو چھوڑ دیں ابھی، تو یعنی کہ اس کا جواب ہے، تو آپ اس کو کریں فَلْيَعْبُدُوا، اصل میں تھا لِيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ اور وہ کس کی عبادت کرنے لگ گئے؟ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن اس رب کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، کیوں جی ایسے ہی تھا؟ جی سر۔ اب فتح مکہ کے اندر جب ہوا ہے تو اس وقت ان بتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے گرایا اور بتوں سے پاک کیا۔ تو یہاں چونکہ سورہ مکی ہے یہ والی اور ابتدائی ایام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انعام یہ کیے تو انہیں چاہیے وَلْيَعْبُدُوا، تو ان قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اب کون سا رب؟ اللہ تعالیٰ اور بھی بتا رہا ہے، الذی، وہ ذات۔ اب الذی اس میں موصول ہے اور الذی رب کی طرف جا رہا ہے، وہ رب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ذات بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون سا دانا ہے آپ نے؟ وہ ذات، وہ ذات، چلو جی، وہ ذات اطعامہم۔ اب اس کا ترجمہ یہ، طعام مسکین کھانا ہے، اطعامہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو کھانا دیا،
ان کو کھانا دیا. ترجمہ اس کا ہوگا کھانا کھلایا نہیں. یہاں ہے اطعمہ جیسے انزالا. انزالا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اس نے نازل کیا. اس نے اتارا. اس نے نازل کیا. تو اطعمہم جی اس اللہ نے انہیں کھانا دیا من جوع بھوک میں. بھوک میں. بھوک میں. اب بھوک میں کھانا مجھے بتاؤ کہ اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھو کہ وادی غیر ذی زرن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور آپ نے آگے بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے سفر جو تھا وہ آسان کر دیا، اور جس جگہ پہ دو چیزیں ہوں، ایک امن ہو، ایک خوف. امن ہو، جی. اور دوسری کیا چیز ہے جی؟ اور جو بتاؤ. لوگوں کے آنے کے لیے جو جہاں انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی یا لوگ آئیں گے وہاں پہ کھانا کھلایا جائے. بھوک نہیں ہونی چاہیے. چلے جی، جہاں امن ہو اور جہاں آپ کو سہولتیں ہوں کھانا کی. تو یہاں بھی یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور اس نے اس کے اندر ہے اس نے انہیں امن دیا. من خوف کا ہے خوف میں بھی کر سکتے ہیں، خوف سے امن دیا. اس کے وقت ذہن میں رکھ لیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا. میں میرا خیال ہے غلط پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ فالمغیرات صبحا بھی درمیان میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. والعادیات ضبحا، اور اس کے بعد فالموریات فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جی فالمغیرات صبحا وأثرن به نقعا. جی بس ٹھیک ہے. فوسطن به جمعا. ہاں وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امن دیا. اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی پڑھیں. اللہ کے نام کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی انتہائی مہربان ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی اور وجہ سے انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے. جملہ ختم نہیں ہوا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر کے رب کی عبادت تو کریں. انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا. وآمنہم من خوف، اور اس نے انہیں خوف میں امن دیا. اور اس نے انہیں خوف میں یا خوف سے کہنا ہے، خوف سے امن دیا یا خوف میں امن دیا. خوف میں امن دیا گیا. چلو جی، خوف میں امن دیا. اب جناب قیصر بھائی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں